لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الحوض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں درج کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے ہو، نبی کی مدد نہیں کرتے ہو، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد کرے گا۔ اور اس مدد کی مثال کے طور پر ایک بات یہاں ذکر کی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، نکالا، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دوسرا ساتھی ابو بکر، یہ دونوں غار میں 3 دن رہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد و نصرت، حفاظت اللہ ہماری کر رہے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ جس طرح غار میں میرے ساتھی رہے ہو، ایسے ہی حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی گزارشات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات شخص ہیں اور بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں۔ کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تاریخ یا فضیلت بیان کرنے سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جمادی الثانی کے اواخر میں، بعض نے 17، بعض نے 21، بعض نے 22، اکثر نے یہ لکھا ہے کہ 21 اور 22 جمادی الثانی کی رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، 63 سال کی عمر پائی۔ تو اب جمادی الثانی کے اواخر چل رہے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتیوں کے لحاظ سے کہ امتیوں کو حضرات صحابہ کو عادل سمجھنا، ان کو نبی کا خیر خواہ اور ساتھی ہمدرد سمجھنا، یہ امت
उम्मतियों के लिए ज़रूरी है और ये ईमान का हिस्सा है। थोड़ी बहुत अगर उनकी आपस में रही कोई बात हुई भी है तो उसको उम्मती को उसके ऊपर तबसरा करना और बहस मुबासा करना, किसी को अफजल किसी को मफजूल करार देने में हक ही नहीं है। फैसला छोटों ने करना होता है बड़ों का। जब जामे माने आयात के अंदर हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की तारीफ आ गई कि कुल जन्नती हैं, अल्लाह उनसे राज़ी है, कुल अदूल हैं, फिर इनके आपस में दर्जा है जिनमें सबसे ऊंचे सब सहाबा ऊंचे हैं, फिर उनमें से मुहाजिरीन का ज़्यादा मकाम है, फिर मुहाजिरीन में बदर वालों का ज़्यादा मकाम है, सुलह हुदैबिया वालों का मकाम है, फिर अशरा मुबशरा का बहुत ज़्यादा मकाम है, फिर अशरा मुबशरा में खुलफाए राशिदीन का ऊंचा मकाम है, फिर खुलफाए राशिदीन में से सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत मनाक़िब और बड़े बड़े वाक़यात हैं, उनके कश्फ व करामात भी हैं, हिजरत से पहले की भी हालात हैं और इनकी मदद व नुसरत इस्लाम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रही है। हिजरत भी आपके साथ हुई है, हिजरत के बाद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौके में साथ साथ रहे हैं। आपकी वफ़ात के बाद 2 साल 3 महीने 9 दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे हैं। तो जुमे की मुख्तसर नशिस्त में इन ऊंचे हजरात का तज़किरा करना सिर्फ इनके मुहिब्बीन में अपना नाम लिखवाना है कि हम भी इनको मानने वाले हैं, इनको चाहने वाले हैं, जो नबी के साथी थे, यार बात थे और साहिब मिसार हैं, हम भी उनके चाहने वाले और मानने वाले हैं। बस ये कितना ही कुछ हो सकता है जुम्मे की चंद गुजारिशात में कि हम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे ईमान, तमाम अंबिया को मानते हैं, जितने अंबिया के साथी थे उनको मानते हैं, अपने नबी के जितने सहाबा हैं सबको हम सच्चा और आदिल मानते हैं, हमारा इन सब पर ईमान है। अइम्मा मुज्तहिदीन को मानते हैं, मुहद्दिसीन को मानते हैं, फुक़हाए उम्मत को मानते हैं, औलिया इज़ाम को जिनसे तसव्वुफ़ की वजह से दीन की खिदमत हुई, सब नेक लोगों को जो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे सब के साथ अक़ीदत व एहतराम है और उनके लिए दुआएं जारी रहती हैं। उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं, हमने अपना नाम लिखवाना है कि हम भी उनके चाहने वालों में से। यार अब हमको भी रकम फरमा इस्लाम के खिदमतगारों में कि जो इस्लाम के खिदमतगार गुजरे हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वहिब्बुस सालिकीन वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। इन नेक लोगों के साथ मोहब्बत यही एक नेकी है हमारे पास। अभी तक हम खुद काबिल तो नेक नहीं हैं और उम्मीद है कि इस बरकत से अल्लाह ताला हमारे ऊपर फजल फरमाए। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स उन्हीं में से होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल खादिम खास रहे। खादिम तो सब सहाबा खादिम हैं, सब उम्मत ही खादिम हैं। ये खादिम खास रहे, दिन रात हर वक्त आपके पास, और फिर उम्र भी छोटी थी, इस वजह से नाबालिग होने की वजह से अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की खिदमत उन्होंने खूब की है। और जितना बड़ा आदमी होता है उसके काम उतने ज़्यादा होते हैं। हर वक्त सवाल जवाब होता है, मेहमान आते हैं, अंदर बाहर आना जाना होता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर
موقع پہ ارشاد فرمائے، بیانات فرمائے، سارے ہی آپ کے ارشادات بہت اونچے ہیں، لیکن ایک آپ کا فرمان ہمیں بہت خوش کرتا ہے، من احب بقوم فهو منهم، جو شخص جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات بہت اچھی لگی کہ نیکیوں میں اگر کمزور بھی ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں بہت محبت کی۔ وہ جو بھی فرما دیتے وہ کبھی بھی ہم نے کوئی کیل و کال نہیں کی، فوراً تصوفوں کی تکمیل کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے انسان ہیں، اور بعض دفعہ گوئے چمگادڑ کو جب دن کو روشنی نہیں لگتی تو وہ سورج کو گالیاں دینے لگتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کی اپنی نظر کی کمزوری ہے، اور گالیاں وہ سورج کو دے رہا ہے کہ روشنی کیوں نہیں دے رہا، سورج کو روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ نظر دیکھو نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو روشنیاں ضروری ہوتی ہیں، ایک دن کی روشنی، لائٹ کی روشنی، اور ایک انسان کی اپنی نظر کی روشنی، تب وہ کوئی چیز نظر آئے گی۔ اگر رات ہو اور ہماری آنکھیں کھلی بھی ہوں تو نظر نہیں آئے گا، کوئی لائٹ نہیں ہے، اور اگر دن ہے اور ہم نبینے ہیں تو دن تو سورج کی وجہ سے روشن ہے، لیکن ہم خود نبینے ہیں، ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو جو دل کی آنکھوں سے نبینے ہیں انہیں نظر نہ آئے تو ایک الگ بات ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نا، فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ چلو پھرو، کیوں نہیں لوگوں کے پاس ایسے عقل تھے کہ حق کو سمجھ لیتے، کیوں نہیں ان کے پاس ایسے کان تھے کہ جو حق کو سن لیتے؟ پھر قرآن نے خود ہی آگے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ دل کے لحاظ سے نابینے تھے، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، دل کے لحاظ سے نابینے تھے، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ یجعلون، اگر آواز آ بھی جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی خطاب کی تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے اپنے کانوں میں کہ کہیں یہ حق والی بات ہمارے دماغ تک، دل تک نہ پہنچ جائے، وہ تو پھر اثر کاری جاتی ہے۔ اتنا آپ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شجرہ نسب میں سے آپ نے ایک جد امجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوگا، مرہ یا مرہ۔ مرہ کے دو بیٹے تھے، ایک کلاب اور ایک تیم۔ کلاب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کو بنو تمیم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھر آتے ہیں ہاشمی قریشی، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی محبت تھی، بچپن کے ساتھی تھے۔ عمر میں بھی صرف 2 سال، کچھ مہینوں کا فرق تھا، 2 سال کا فرق تھا، تو اتنا تو خاص فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بعد میں پتہ چلا، تو یہ ایسے ساتھی نہیں تھے کہ پہلے تو ساتھی تھے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تو سیڈ ہو گئے۔ ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں کہ دوست بن کے رہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کو تو ایک اچھی نعمت مل گئی ہے، تو بجائے خوش ہونے کے سیڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بچپن کے ساتھی ہیں، تجارت ان کا پیشہ تھا اور صاحب ثروت شخص بھی شمار ہوتے تھے اور صحیح بھی تھے۔ حضرت ابو طالب نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سنبھالی تو شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بھتیجے کو ساتھ لے جانا چاہا. بات مشہور ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو، جو اس وقت امیہ کا غلام تھا، کرائے کے اوپر، اجرت کے اوپر حضرت بلال کو لیا اور ابو طالب کے ساتھ بھیجا کہ میرا دوست آپ کا بھتیجا جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو راستے میں کوئی خدمت کی ضرورت پیش آئی تو یہ کرائے کے اوپر جو غلام بھیج رہا ہوں یہ خدمت کرے گا. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. وہ تو کیا خبر کیا اثر ہونے والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دوستی، محبت اور ہمدردی خیرخواہی شروع سے ہی رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا بغیر چین و چرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لایا. پہلے ایمان لانے والوں میں سے بڑے جو حضرات ہیں ان میں سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں. بچوں میں حضرت علی ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، غلاموں میں زید ہیں وغیرہ. اور جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہتے تھے. پھر ایک مسجد بھی بنائی اپنے گھر کے ساتھ چھوٹی سی، کیونکہ بیت اللہ کی طرف تو وہ جانے نہیں دیتے تھے. جو قرآن یاد ہوتا تھا پڑھتے رہتے تھے اور سائڈوں میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، سنتے رہتے تھے. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پہلا سپارہ تیسرا رکوع ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں شک ہے کہ یہ نبی اپنے پاس سے اس کو پڑھ کے لے آیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. تم بھی تو عرب ہو، یہ بھی عرب ہے، قریشی ہو، بڑے فصاحت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے ہو. اس آیت کی تفسیر کے تحت مفتی شفیع صاحب نے پہلی جلد معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ شروع میں جب تہجد کی نماز فرض تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تھوڑا اونچا قرآن پڑھتے تھے، اور حکم یہی ہے کہ نفل رات کے ہوں تو کسی کو تکلیف نہ ہو تو تھوڑی آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. وہ منہ سے نکل کر کان میں داخل ہو کر دوبارہ جب قلب میں جاتا ہے نا اثر، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اندھیرے میں مشرکین مکہ بھی قرآن سنتے تھے. یہ مفتی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے اس آیت کے تحت. تو ایک دن ایک شخص کی آواز آئی ایک دوسرے کو. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا ابو جہل. تو کون ہے؟ کہا عتبہ. یہ تو دونوں بڑے دشمن ہیں، اور کیوں آئے ہو ادھر؟ سچی سچی بات بتاؤ. اس نے کہا یہ شخص جو رات کو تلاوت کرتا ہے اس سے بڑا سکون آتا ہے. چھپ کر سننے اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو منع کرتے ہیں نا کہ اس کی باتیں نہ سنا کرو، ایمان نہ لاؤ، تو وہ دن کو اور لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمیں منع کرتے ہو اور خود یہ کرتے ہو. اس لیے سننے آئے. آپس میں معاہدہ کیا کہ کل نہیں آئیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا سمجھیں گے؟ عتبہ نے سمجھا ابو جہل نہیں آئے گا، ابو جہل نے سمجھا معاہدہ جو ہو گیا ہے تو عتبہ نہیں آئے گا. دوسرے دن پھر دوبارہ آ گئے کہ رات کو وہ جو خاص سکون ملتا تھا قرآن مجید کی تلاوت سننے کا وہ اٹھا کے لے آتا تھا. تو شروع کی تہجد کی نماز فرض تھی ہر امتی پر. جیسے ایمان لا رہا تھا تہجد کی نماز واجب ہوتی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی. ان کا گھر مسفلہ میں ہے، اور اب تک تو ان کے گھر کی چھوٹی سی مسجد وہ بنی ہوئی تھی. اب تو پتہ نہیں دنیا میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا ہوگا. تلاوت کرتے تھے تھوڑی آواز کے ساتھ تو سائڈوں میں لوگ جمع ہو جاتے، رشتہ دار بھی دوسرے، اور کچھ پر اثر بھی ہو جاتا. قرآن تو چیز ہی ایسی ہے.
پھر دن کو بڑے مشرکوں کو پتہ چل جاتا تو ان کا جو کام تھا، ہمیشہ اسلام کا دشمن دلائل کے ساتھ کبھی نہیں جیتا، نہ وہ دلائل کے راستے میں میدان میں آتا ہے، بس مار کٹائی کی طرف لگ جاتے۔ بہت زیادہ تنگ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو راستے میں ایک مشرک واپس لے کے آیا کہ ابوبکر آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جو خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، انسان کے فیصلے کرتا ہے۔ ابوبکر کے پاس رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے لوگ فیصلے کرانے بھی آتے تھے، اب واپس آ جاؤ۔ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یہ صورتحال میں کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، ابن تغنا جس نے مجھے واپس لایا ہے میں اس کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن واپس لے آئے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رک جاؤ، ہمیں بھی عنقریب ہجرت کی اجازت ہونے والی ہے اور میں آپ ساتھ جائیں گے۔ تو شروع میں ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے جا رہے ہیں تو عمر کا گھر شار ابراہیم خلیل پر ہے، ابو بکر کا گھر مسبلہ جو بالکل ساتھ ہی روڈ ہے، اس میں جس کو کبوتر چوک کہتے ہیں۔ آپ کا گزر ہوا تو حضرت عمر اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں جب وہ ایمان لا رہے تھے، اور ابو بکر ایسا ایسا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا ابو بکر آپ آہستہ تلاوت بہت آہستہ تلاوت کرتے ہو کیوں؟ تو عرض کیا کہ جس کو سناتا ہوں وہ سنتا ہے۔ اور عمر آپ بہت اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہو؟ کہا حضرت شیطان کو بھگاتا ہوں اس لیے اونچی تلاوت کرتا ہوں۔ تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے اور تلاوت کرنے بھی نہیں دیتا۔ تمام نیکیوں میں قرآن کی نیکی ایسی ہے تلاوت کی کہ اس سے پہلے حکم ہوا فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تو پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ بہت سارے لوگ حافظ ہیں نا، بشک حافظوں سے پوچھ لیں آج کتنے سپارے پڑھے ہیں، وہ بھی کہیں گے آج تو سستی ہوگی۔ ناظرے والوں سے پوچھیں تو وہ تو پتہ نہیں کہ اور سستی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہر روز انسان کا معمول ہونا چاہیے، کم از کم ایک پارہ 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چند دن کوشش کریں گے تو پھر عادت بن جاتی ہے۔ جسم یہ مٹی سے بنا ہے، یہ بیمار ہو جائے تو اس کی جتنی دوائیاں ہیں نا وہ مٹی سے ہیں۔ بھائی مروارید ہے، فلان ہے یا فلان چیز ہے، گولیاں بن رہی ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جسم مٹی سے بنا ہے، اسی زمین سے۔ یہ اگر بیمار ہو جائے اس کی تمام دوائیوں کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر جب روح آتی ہے تو یہ جسم پھر انسان بن جاتا ہے۔ روح اوپر سے آتی ہے، اس لیے تو علیین میں جاتی ہے وغیرہ جب نکلتی ہے۔ روح کی بیماری کا علاج دنیا میں نہیں ہے، اس مٹی زمین میں نہیں ہے۔ روح اوپر سے آئی، اس کی بیماری کا علاج بھی اوپر سے ہے، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ لوگ فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو جناب خوش کر رہے ہیں، ایک مذاقیہ پروگرام وہ چل رہا ہے، ایک مذاقیہ پروگرام وہ چل رہا ہے، ایک ادھر جھوٹ کبوٹ کر کے بیٹھا ہو، کیا کر رہے ہو؟ کوئی گانے والے، کوئی فلان، کوئی ترنو بجانے والے، کوئی کچھ کیا کر رہے ہو؟ تو غمگین انسانیت کو خوش کر رہے ہیں۔ تو بدبختو، تم غمگین انسانیت کو اور غمگین کر رہے ہو۔ اس سے روح اور پریشان ہوتی ہے گناہوں سے، لاہو لہب سے۔ روح جو پریشان ہوتی ہے اس کا علاج قرآن اور حدیث تلاوت ہے، اس سے روح خوش ہوتی ہے۔ اور حقیقی اس کی غذا یہ ہے، یہ آئی اوپر سے ہے، اس کی غذا اوپر سے آئی ہے۔ اگر روح اوپر سے آئی جو، اس کو غذا اگر اوپر والی نہ دی جائے، دوسری غذا دی جائے تو روح نہیں کبھی سکون پائے گی۔ اس کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، اس سے روح خوش ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کو کہا کہ آپ اتنا اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ کہنا آستان۔ اب صحابہ میں ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے، کوئی رازدار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا۔ حضرت عمر کو یہ مقام ملا، کسی صحابی کو نہیں مقام ملا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے
کسی اور صحابی کی فضیلت نہیں، ان کی فضیلت ہے ماشاءاللہ۔ اور یہی تو کہتے ہیں جس کو زیادہ بدخوابیاں آتی ہوں نا رات کو، اپنے دل کے اوپر حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ لکھے اپنی انگلی کے ساتھ، یہ پورا نام حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، پورا قلب کے اوپر یہ پورا لکھ کے سو جائے، بدخوامی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کا نام لکھ دیا گیا ہے، شیطان نہیں آئے گا، بدخوامی شیطان سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی سی تلاوت اونچی کیا کرو تہجد میں، اور حضرت عمر سے کہا آپ تھوڑی سی ایسا کریں، فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وكان بين ذلك سبيلا۔ جس نام سے بھی اللہ کو پکارو وہ اللہ ہی کو پکارنا ہوتا ہے، رحمان کہو، رحیم کہو، رازق کہو، مالک کہو، اللہ کہو، جو نام بھی اللہ کی صفاتی ہے ان میں سے جس نام سے بھی اپنے رب کو پکارو وہ رب کو پکارنا ہی ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها۔ اے عمر آپ بہت اونچی تلاوت نہ کیجئے، تھوڑا آواز کو آہستہ کیجئے۔ اے ابو بکر بہت آہستہ تلاوت نہ کیجئے، تھوڑی آواز اونچا کر دیجئے۔ یہ نازل ہوئی نظر آتی، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیب ابی طالب میں یہ پروگرام ہوا پورے مکہ والوں کا کہ ہم قریش ہاشمیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کرتا، کس نے ادھر نیا مذہب اختیار کر دیا، فلان آ گیا، یہ ہو گیا۔ اگر تم ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم سب کے ساتھ، سب قریشیوں کے ساتھ، ہاشمیوں کے ساتھ ہماری بائیکاٹ ہے، کوئی لین دین، تجارت، کاروبار، بول چال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، ہم حوالے نہیں کرتے اپنے بھتیجے، دشمن کے حوالے کسی مجاہد کو، مومن کو نہیں کرنا ہوتا، چاہے کہ مسلمان ہو گولیاں کرتے تھے۔ ہم اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کرتے اور تمہارا بائیکاٹ ہمیں منظور ہے۔ ان کی ایک زمین تھی مکہ سے باہر، اب تو مکہ کے اندر ہی ہے، میرا آپ کی طرف جائیں تو ایک وادی ہے جس کا نام شیب ابی طالب ہے، یہاں یہ آ گیا، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سارا خاندان یہاں آ گیا، اور معاہدہ لکھ کر بھی بیت اللہ پر لٹکا دیا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو نبی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہمارا تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ یہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو قریش میں سے نہیں ہے، بنو تمیم میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جہاں میرا ساتھی جائے گا میں بھی جاؤں گا، اور مجھے بھی یہ بائیکاٹ منظور ہے، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اتفاق سے کچھ صلح نامہ بھی ہوا، بعد میں کوئی بھی آ گئی، وہ دیمک بھی کھا گئی تھی اس کو، جو معاہدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، شیب ابی طالب کے جو پریشانیاں تھیں اس میں وہ ذکر بھی ہوا۔ یہ زمانہ بھی ہمارے اوپر آیا کہ درختوں کی جڑیں پتے کھانے پڑے، اور رات کو ابو طالب اپنے بھتیجے کا بستر بدلتے رہتے تھے۔ دشمن کو آج ہو سکتا ہے دل کو مخبری ہوئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں، تو رات کو وہ یہاں کوئی تیر مار دے، تو اس لیے آپ رات یہاں سے اٹھ کے وہاں سوئیں، کسی اور کو تیر لگ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو نبی ہے، آپ کو تیر لگ گیا۔ یہ ابو طالب کا کارنامہ ہے، اور انہوں نے قصیدہ لکھا اور اس میں ذکر کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ہم رجاؤ سہل بن بیضاء راضیا، ہم رجاؤ سہل بن بیضاء
साद इब्न उबैज़ा आगे आए, लिखा गया कि वो बैतुल्लाह में जो तुमने लटकाया था मुआदा के मोहम्मद और उसके खानदान से बाइकाट होगा, वो तो तमाम मुआदा तुम्हारा बसीदा हो चुका है, तीमा खा चुकी है। अब यहाँ से भी अभी तालिब में हाशमियों को मासूर करने का कोई जवाब नहीं रहा। तो हज़रत अबू तालिब कहते हैं मेरा भतीजा मोहम्मद और उनका दोस्त अबू बकर दोनों साथ साथ से अबी तालिब से निकलकर मक्का मुकर्रमा में अपने घर में आबाद हो गए। अबू तालिब के मानने वाले, हजरत अली को मानने वाले, क्या उन्हें हम सब मानने वाले हैं, लेकिन जो खास निस्बत करते हैं कि हम अली को अबू तालिब को मानने वाले हैं, उन्हें दावत फिक्र देता हूँ कि अबू तालिब का कसीदा तो पढ़ लीजिए, वो तो अबू बकर की तारीफ कर रहे हैं। हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और सल्लम, जिस गुलाम पर ज्यादती हो रही होती थी और वो मुसलमान हो चुका है, हज़रत अबू बकर का काम था कि उस गुलाम को आजाद करना। उसमें 7 तरह के गुलाम हैं, जिसमें बिलाल मशहूर है, फुहैरा भी है, और फादिया भी है, मौला मोमिन भी है, ज़नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये सारी कुछ खवातीन, कुछ वो हैं आमिर, फुहैरा, फादिया, ये वो गुलाम है जो मुसलमान हो गए और उनके आका काफिर थे, मुशरिक थे, तो इन पर जुल्म करते थे और ये उनको खरीद कर आजाद कर देते थे। बाद में तो बाप भी मुसलमान हो गया था, अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन अबू कुहाफा अबू बकर को कहते थे कि आप कमजोर लोगों को खरीद कर आजाद करते हैं कि कल आप पर जब मुश्किल आएगी तो ये कमजोर लोग तेरा साथ क्या देंगे। कोई मजबूत किस्म के कवि सेहत वाले लोग आप आजाद किया करें, कल कोई मुश्किल आएगी तो फायदा भी होगा। तो अबू बकर ने अपने वालिद साहब को जवाब दिया कि अबू जी अल्लाह की रजा की खातिर आजाद करता हूँ, दुनिया में कोई फायदा दे कोई ना दे। तो इनकी खुसूसियात में से है ये, बाप सहाबी, खुद सहाबी, बेटे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आयशा, अस्मा वगैरह सहाबी, पोते नवासे हज़रत अस्मा के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जो रात को गारे हिरा में खाना लेके जाती थी, ये बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। 4 नस्लें, बाप, खुद, बेटे, पोते, नवासे, इनके सहाबी हैं और किसी सहाबी को ये खुसूसियत हासिल नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हर वक्त साथ देते थे और इन्हें खतरा रहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जुल्म करते हैं, हर वक्त मशवरा करते रहते हैं। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के सेन में अपनी तिलावत, अपने ज़िक्र व अस्कार में थे कि मुशरिकीन मक्का ने गले में चादर डाली और खींचना चाहा कि एक शख्स दौड़ के गया, ये तो अकेले हैं और इनका दोस्त है अबू बकर, नबूवत का ऐलान हो चुका था और तबलीग, वाज़ व नसीहत, बयानात हो रहे थे, लोग मुसलमान भी हो रहे और मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है। अबू बकर दौड़ते हुए आए और मुशरिकीन को मुखातब किया कि रुक जाओ, हमारे होते हुए हमारे साथी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो। चादर पकड़ ली और एक जुमला इरशाद फरमाया जो कुरान की है, किस्सा पहले एक शख्स का है, फरमाया तक़ुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और ज़ालिमों तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जिसका जुर्म ये है कि वो यूं कहता है मेरा रब अल्लाह ही है। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और तुम्हारे पास वाज़े इब्राहीम लेकर आया, तुम्हारे कहने पर
تھی لڑائی کے وقت، تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور یہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلی بات جو منہ سے نکالی وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے. یہ ابو بکر ہے. اور جب آپ نے فرمایا کہ ہم ہجرت کریں گے، آپ میرے ساتھ ہوں گے، تو اسی طریقے سے پھر اونٹنیاں بھی تیار کرتے رہے اور ساتھ بہت لمبے واقعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اور ہر سنت کی اتباع میں جب قباء میں پہنچے نا جی، رش لگ گیا تو لوگوں کو مغالطہ ہو گیا رش کی وجہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسافر کرنے لگے کہ یہ سمجھ گئے. ان کے پاس ایک چادر تھی، پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر نا یوں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر وہ سایہ کرنے کی ترتیب بنائی تاکہ آنے والے لوگ سمجھ دیں کہ مفہوم زمانہ یہ شخص ہے، میں خادم ہوں، یہ شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر موقع پہ یہ فراست، یہ بصیرت، یہ صلاحیت عطا کی ہے. ہر چیز میں مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اس لیے تو مغالطہ کیا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. مغالطہ کیا، کیونکہ ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے. اور اسی طرح زندگی گزاری. خلافت کا زمانہ آیا، وغیرہ مختصر سی بات ہے، ہمارا ختم ہو گیا ہے. آخر میں جب طبیعت خراب ہو گئی وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جمعرات کے دن آپ نے خطبہ دیا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر. اس کے 5ویں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ نے جامع مانے خطبہ دیا، ہر جگہ موجود ہے. آپ نے فرمایا لوگوں، دنیا میں جس شخص کے میرے اوپر احسانات تھے میں سارے احسانات کا بدلہ ان کو واپس دے چکا ہوں. ایک میرا ساتھی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا. میں اپنے رب سے ان کے احسانات کا بدلہ آخرت میں دلواؤں گا. یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کا یہ خطبہ ہے. اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر 2 سال خلافت پاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 63 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ رہے ہیں، 63 سال کی عمر میں. اور وہی زہر والی ترتیب کا وہ اثر بھی ہو رہا ہے جو خیبر میں دی گئی تھی. تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں ہے کہ مجھے، اس نے زہر بیٹی تھی، روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دینی تھی. کہا حضرت عمر میرا جنازہ پڑھائیں گے، فلاں لوگ نہلائیں گے، فلانی چادر سے مجھے کفن دیا جائے گا، اور اس کے بعد میری میت کو روضہ رسول کے باہر رکھ دینا. اگر روضہ رسول خود کھل گیا تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر نہ کھلا تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. یہ کرامت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرنے کے بعد بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھل گیا. اور ایک غیبی آواز ہے جو تمام مفسرین نے نقل کی. اب یہ ایک الگ بات ہے وہ کہاں سے آئی. فرمایا ادخلوا الحبیب الی حبیبہ، او لوگو، اے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، دوست کو اپنے دوست کے پاس سلا دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس لیے کہ یہ دوست اپنے اس دوست کے ساتھ ملنے کا بہت شوق رکھ رہا ہے. یہ غیبی آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. اللہ تعالیٰ مناقب صحابہ سمجھنے کی اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا